السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل قرآن از ایزی ٹو لرن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ کا بہت بہت کرم ہوگا۔ ہمارے کورس کا 11واں سبق شروع ہو رہا ہے اور آج کے اس سبق میں ہم ناظرے کے 2 اصول سیکھیں گے، ناظرہ پڑھنے کے 2 اصول سیکھیں گے۔ پہلا ہے مد اور دوسرا ہے تشدید۔ مد کا اصل مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچنا، اور یہ ایک علامت ہوتی ہے جو کسی حرف پر جب آتی ہے تو اس کو کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور مد کو تقریباً 5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو کھینچ کر یا لمبا کر کے نہیں پڑھتے تو ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ حروف میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، اور اکثر یہ حروف سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہے، آل عمران کے شروع میں بھی ہے، اور تقریباً اکثر ہی جو صورتیں ہیں ان کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں۔ اور مد جو ہے قرآن کے آیات میں درمیان میں بھی آتی ہیں، تو ان کا اصول سیکھ لیں کہ ہم ان کو کس طرح سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے چند حروف جو میں نے لکھے ہیں میں ان کی پریکٹس کرواتا ہوں، اور اس کو آپ پریکٹس کریں گے، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آنے والے حروف الف لام میم۔ اس طرح سے دوسرے حروف ہیں الف لام میم صاد۔ اس طرح سے اگلے حروف، یہاں پہ ایک حرف پہ مد ہے الف لام را، پھر 2 حروف پہ مد ہے طا سین میم۔ آگے یہ ایک حرف ہے صاد، اور پھر یہ ہم 2 حروف ہیں حامیم۔ پھر سے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، اور اگر ہم ان کو اسی طرح سے پڑھ لیں گے جیسے ہماری روٹین ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اگر ہم ان کو مد کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے تو ہم غلطی کر رہے ہوں گے۔ تو اس کی پریکٹس کر لیں۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، طا سین میم صاد حامیم۔ یہ تھی مد جو آج ہم نے پڑھی اور اس کی پریکٹس کی۔ اس سے اگلا ہمارا جو سبق ہے، جو اصول ہم نے سیکھنا ہے، وہ ہے تشدید۔ تشدید 3 کنگرے والی ایک حرکت ہے، ایک اعراب ہے جو کسی لفظ پر آتا ہے اور کسی حرف پر آتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ 2 ایک جیسے حروف موجود ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے بہت سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی حرف پر تشدید موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک جیسے یہ 2 حروف موجود ہیں۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ پچھلے حرف کو دبا کر سختی کے ساتھ اگلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں۔
جیسے یہاں پہ پہلا لفظ ہے برزا، برزا، اور یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ را یہاں پہ 2 مرتبہ آیا ہے، را 2 مرتبہ آیا ہے، اور اس کو دبا کر، با کو را کے ساتھ سختی سے دبا کر ملائیں گے۔ میرے ساتھ آپ پڑھیں گے برزا، برزا۔ اگلا لفظ ہے حصلا، حصلا، اور پھر اگلا لفظ ہے عددا، عددا، اور پھر اس سے اگلا لفظ ہے قدر، قدر، اور پھر اگلا لفظ ہے یظن، یظن، اور اس سے آگے ہے سعرت، سعرت، اور اس سے آگے آپ دیکھیے کہ 2 حروف جو ساتھ ساتھ آ رہے ہیں ان دونوں پر تشدید ہے، اور اکثر ہم ایسے ہی جگہ پر غلطی کرتے ہیں، وہاں پر ایک تشدید کو، ایک شد کو پڑھ لیتے ہیں اور دوسرے شد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ سیکھنے کی چیز ہے اور اس کو سمجھ کر اور ٹھیک طرح سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حروف کیسے؟ دیکھیے یزکا، یعنی زا اور کا، کاف، یا زا اور کاف، ان دونوں پر تشدید آئی ہے، تو ان دونوں کو ہم جب پڑھیں گے تو اس طرح سے پڑھا جائے گا یزکا۔ اسی طرح سے یہاں پہ لفظ ہے المزمل، المزمل، اس کو اکثر ہم پڑھتے ہیں المزمل، تو لفظ مزمل نہیں ہے، لفظ ہے المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور آگے ہے علیین، علیین، یہاں پر لام پہ بھی تشدید ہے اور یا پہ بھی تشدید ہے۔ اس طرح المزمل میں زا پر بھی تشدید ہے اور میم پر بھی تشدید ہے، اور یہاں یزکا زا پر بھی ہے، کاف پر بھی ہے، تو ان کو جب ہم ملا کر ہم پڑھیں گے تو دونوں حروف پر تشدید پڑھی جائے گی۔ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے۔ پہلا جو اصول ہم نے سیکھا وہ مد ہے کہ اسے کھینچ کر پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ الف لام میم، اگلے الف لام میم صاد، اس سے آگے الف لام را، اس سے آگے طاسین میم صاد، اور حامیم۔ تو مد جس بھی حرف پر آئے گی ہم اس کو لمبا کر کے یا کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے ہے تشدید، یعنی یہ ایک علامت 3 کنگرے والی، جس حرف پر آئے گی پچھلے حرف کو اس سے ملا کر سختی کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کی کچھ الفاظ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، ان کی پریکٹس دوبارہ سے کر لیتے ہیں۔ برزا، حصلا، صاد پر تشدید ہے تو پچھلے حرف ہا کو اس سے ملائیں گے، حصلا، عدد، قدر، یظن، سعرت، اور اس سے آگے میں نے جیسے بتایا کہ اگر 2 حروف ساتھ ساتھ آ رہے ہیں اور دونوں پر تشدید آ رہی ہے تو دونوں پر تشدید پڑھی جائے گی۔ پہلے حرف کو دوسرے حرف سے ملائیں گے اور دوسرے حرف کو تیسرے حرف کے ساتھ ملائیں گے، اور ایسے بہت سے الفاظ قرآن مجید کے اندر آتے ہیں۔ یہ 3 حروف میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، مثال کے طور پر یزکا، یزکا، المزمل، المزمل، اور علیین، علیین۔ یہ حروف
آپ نے سیکھے، امید ہے آپ اس پر پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے اور قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سیکھنے کی، سکھانے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔